الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کوثر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کا نام مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، جس کی 9 قسطیں جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں، جن کے لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے۔ آج ہم شہزادگان امیر مسلم نقیل علیہ السلام کے احوال بیان کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کو خط لکھا تھا اور اس کے ساتھ شہزادے جو تھے وہ پہنچے تھے حارث کے گھر میں۔ حارث جو شخص تھا وہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ اس شخص کو مولا غازی عباس علیہ السلام نے مکان تعمیر کرنے کے لیے خرچہ دیا تھا اور اس کی مدد کی تھی اور اس کے ساتھ اس کو نصیحت بھی کی تھی کہ جب بھی کوئی تم پر تمہیں کسی یتیم کے ساتھ واقعہ پڑے تو ان پر شفقت سے پیش آنا۔ حارث کی فطرتاً جو طبیعت کی جو لالچی تھی قدرت تھا اور کمینے کی فطرت کا شخص تھا۔ اس نے جب سنا کہ ابن زیاد نے امیر مسلم نقیل علیہ السلام کے شہزادوں کے سال کا انعام مقرر کیا ہوا تو یہ بولا ہو کر لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور یہ دن رات شہزادوں کی تلاش میں سرگردہ رہتا تھا۔ ایک رات یہ تلاش کرتا ہوا جب تھک ہار کر گھر پہنچا تو اس نے آواز سنی بچوں کے رونے کی، جس جیسے یوں ہے کہ شہزادہ چھوٹا شہزادہ جو تھے ان کو خواب میں حضرت امیر مسلم نقیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جس کی وہ محبت میں وہ رونا شروع ہو گئے تو اس کے بچوں کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنی وجہ سے پوچھا کہ بچے کی آواز کس کی ہے؟ اس کی وجہ یہ آواز سن کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ اس نکالنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ یہ ہمسایوں کے بچے ہیں، ہمارے گھر سے کوئی بچہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے کان دھوکہ نہیں کھاتے۔ تو یہ آواز کی تلاش میں چھت پر چڑھا، کالا کوڑا اس میں اندر داخل ہوا تو اندر میں اندھیرا تھا تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ شہزادوں کے بالوں پر پڑے تو شہزادے جو تھے وہ اس کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کچھ گئے اور رونا شروع کر دی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو شہزادوں نے عرض کیا کہ ہم حضرت امیر مسلم نقیل علیہ السلام کے شہزادے ہیں، یتیم ہیں۔ تو اس بدبخت کو غصے کی انتہا پاگل ہو گیا غصے میں اور اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس